کیا بے وقوف لوگ بھی عقل مند ہو سکتے ہیں؟ بے وقوف لوگوں کی دو اقسام ہیں، ایک تو وہ لوگ جو کہ بائی برتھ یا فطری طور پر بے وقوف ہوتے ہیں، اور ایک وہ جن کو ہم عام معاشرے میں کم علم یا نا سمجھ یا کم سمجھ لوگ کہتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا کم سمجھ لوگ۔ یہ تو جب سیکھتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ضرور عقل مند اور دانا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ فطری طور پر بے وقوف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتے۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے سامنے اگر دو باتیں کی جائیں تو ان کی تصدیق کر لیں، لیکن اگر تیسری بات کی جائے تو اس کی تصدیق کبھی بھی نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر تمہارے سامنے یہ کہا جائے کہ وہ شخص جو ابھی تمہارے پاس کھڑا تھا وہ دیوار کے پیچھے گیا ہے اور مر گیا، تو تم تسلیم کر لینا، اس بات کی تصدیق کر لینا، اس بات کو مان لینا۔ اور اگر تمہارے سامنے یہ کہا جائے کہ وہ شخص جو کہ پہلے غریب تھا وہ دوسرے شہر میں جا کر امیر ہو گیا ہے، یا امیر شخص دوسرے شہر میں جا کر غریب ہو گیا ہے، تو تم اس بات کو بھی تسلیم کر لینا، اس کی تصدیق کر لینا، اس بات کو مان لینا۔ لیکن اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ وہ شخص جو کہ پہلے جاہل تھا اب وہ دوسرے شہر میں گیا ہے اور وہ عقل مند بن گیا ہے، تو اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہ کرنا۔ اگرچہ اس کو بہت بڑا عہدہ مل گیا ہو یا پھر اسے کوئی کرسی مل گئی ہو، پھر بھی اس بات کو تسلیم نہ کرنا، وہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف لوگوں کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو بہت زیادہ نشانیاں ہیں، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان بے وقوف ہے، جاہل ہے، لیکن میں چند ایک نشانیاں آپ کو یہاں پر گنوا دیتا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ جہالت ضرور پائی جاتی ہوتی ہے۔ وہ ایک بے وقوفی ہو سکتی ہے، دو ہو سکتی ہیں، زیادہ بے وقوفیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات بے وقوفی والی ہے تو ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور عقل مند اور دانا انسان بن سکتے ہیں۔ وہ چند ایک نشانیاں یہ ہیں، مثال کے طور پر بے وقوف انسان بغیر سوچے سمجھے کام کو شروع کر دے گا، وہ نتیجے پر غور نہیں کرے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، وہ بس کام کو شروع کر دے گا۔ بے وقوف انسان اپنا راز فاش کر دے گا، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی والی بات ہے۔ بے وقوف انسان انجان لوگوں پر بھروسہ کر بیٹھے گا۔ مثال کے طور پر آج کل آن لائن لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یا کسی کے پاس کوئی میسج آ جاتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا انعام لگا ہے، اور وہ اس پر بھروسہ کر کے اپنا سارا کچھ لٹا بیٹھتے ہیں۔ انجان لوگوں پر عقل مند کبھی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ بے وقوف لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کے اندر خود پسندی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پسند کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اتنا زیادہ پسند کیا جائے کہ انسان دوسروں کو بھول جائے۔ بے وقوف انسان بہت زیادہ بولتا ہے اور وہ بولتا چلا جاتا ہے۔ بے وقوف انسان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً جواب دے دیتا ہے۔ جب کسی کی بات سنتا ہے تو اس کے بعد فوراً وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس بات کو غور سے سن کر اس کے بعد اس کا تسلی کے ساتھ جواب دینا چاہیے۔ بے وقوف انسان جب کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو بار بار ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے۔ بے وقوف انسان غیر مستقل مزاج ہوگا، وہ کبھی ایک کام شروع کرے گا، پھر کچھ عرصے بعد کوئی دوسرا کام شروع کر دے گا، پھر اس کو کوئی تیسرا بندہ آ کر کہے گا کہ نہیں یار یہ کام چھوڑو، ہم یہ کام کرتے ہیں، تو وہ ادھر چلا جائے گا، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی۔ بے وقوف انسان ہمیشہ علم سے دور بھاگتا ہے، کوئی بھی علمی مجلس ہوگی، اچھی مجلس ہوگی، وہ اس سے دور بھاگے گا۔ بے وقوف انسان جلد باز ہوگا، وہ ہر کام جلدی میں تیزی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ کاموں کو اینڈ پر جا کر کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر کسی کام کی آخری تاریخ 29 ہے تو وہ 29 کو ہی اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ 26 کو یا 27 کو بھی کر سکتا تھا۔ بے وقوف انسان کے اندر گھٹیا پن بہت زیادہ ہوگا، وہ فحش گوئی بہت زیادہ کرے گا، وہ ہر کسی پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گا۔ بے وقوف انسان جب بھی کوئی کام کرے گا تو اس کے اندر سستی کرے گا اور اس میں غفلت برتے گا۔ بے وقوف انسان دوسروں سے زیادہ بولنے والا ہوگا، اس کو بولنے کی بہت زیادہ عادت ہوگی،
اسی طرح بے وقوف انسان تکبر کرنے والا ہوگا، وہ غرور کرے گا۔ بے وقوف انسان ہمیشہ خیالوں کی دنیا میں مگن رہے گا۔ خیالوں کی دنیا میں مگن رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہر وقت خیالوں کی دنیا میں رہنا اور عملی طور پر کچھ بھی نہ کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ بے وقوف انسان فضول خرچ ہوگا، وہ کسی بھی سیل پر جائے گا اور ایسی چیز کو خرید لے گا جس کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ سال ہا سال وہ چیز اس کے گھر میں فضول پڑی رہے گی۔ بے وقوف انسان مالداری کی حالت میں تو اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لیکن اگر وہ غریب ہو جائے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ بے وقوف انسان سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو اس میں یہ کنجوسی کرے گا، وہ لاکھ مرتبہ سوچے گا کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں، اینڈ پر یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اس کو اپنی چیز نہیں دیتا۔ لیکن اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، یہ اگر کسی سے مانگنے جائے گا تو بہت زیادہ ضد کرے گا اور لے کر رہے گا۔ بے وقوف انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس سے بات کی جائے تو اس کو جلدی سمجھ نہیں آتی۔ بے وقوف انسان ہر واقعے کی چھان بین میں لگا رہتا ہے، یہ بلا وجہ کی جاسوسی کرتا رہتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ فلاں چوک میں آج کیا ہوا ہے، اور فلاں محلے کے اس گھر کے اندر آج کون سی عورت گئی ہے، اور فلاں شخص نے آج کون سے کپڑے پہنے ہیں اور کیوں پہنے ہیں، اور وہ شخص آج آفس میں کیوں نہیں گیا۔ بے وقوف انسان جب ہنستا ہے تو اونچا اونچا ہنستا ہے، کہا لگاتا ہے، اور جب یہ روتا ہے تو دھاڑے مار کر روتا ہے۔ بے وقوف انسان ہمیشہ برے لوگوں سے میل جول رکھے گا، اس کا اچھا دوست کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بے وقوف انسان ہمیشہ نفسانی خواہشات کا غلام نظر آئے گا۔ بے وقوف انسان کو اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ شوخے پن میں مبتلا ہو جائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں بہت اہم ہوں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بے وقوف انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اگر اس سے اچھا سلوک کریں تو یہ برا سلوک کرے گا، اور اگر اس سے برا سلوک کریں تو یہ اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ بے وقوف انسان پر اگر ظلم کریں تو یہ انصاف سے پیش آئے گا اور کہے گا کہ جناب آپ انصاف کی بات کریں، اور اگر اس سے انصاف کے ساتھ بات کی جائے تو یہ ظلم کرنے پر اتر آئے گا۔ ناظرین، ہمیں بھی انسان ہونے کے ناطے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی اگر ان میں سے کوئی نشانی پائی جاتی ہے، علامت پائی جاتی ہے، یا ان میں سے کوئی عادت پائی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اوور کم کریں، مطلب کہ ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم عقل مند انسان بن سکیں۔ شکریہ۔